بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عادل جہانگیر۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ ناظرین، مصر جسے جہاں سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے وہاں فرعونوں کی سرزمین بھی مانا جاتا ہے۔ مصر ایک ایسی سرزمین ہے جس کی تاریخ میں بے شمار پراسرار اور کئی شرمناک ترین کہانیاں ملتی ہیں۔ ناظرین، جہاں ہزاروں سال پرانی اس تہذیب کے کارنامے آج کی جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو حیران کیے بیٹھے ہیں، وہاں مصری بادشاہوں کی عیاشیاں اور مصری شہزادیوں کی شرمناک کہانیاں بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ بات تاریخ کے صفحات میں بڑی واضح طور پر ملتی ہے کہ زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے اپنی بہنوں سے شادیاں کرنا کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی، مگر آج کی ویڈیو میں ہم مصر کی ایک ایسی شہزادی کا ذکر کریں گے جس کا نام تاریخ میں مصر کی سب سے غمگین اور بدنصیب شہزادی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس شہزادی کا نام انخسنمون تھا۔ مصر کی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس عورت کو نہ صرف اپنے سگے بھائی سے شادی کرنا پڑی بلکہ اپنے باپ اور نانا تک نے ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ ناظرین، یہ تصور کتنا بھیانک ہے کہ جس دور میں مصر کی شہزادی کا یہ حال تھا، اس زمانے میں عام مصری عورتوں کی زندگی کیسی ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مصر کا ایک فرعون تھا جس کا نام توتن خامن تھا، جس کا عالیشان مقبرہ پچھلی صدی میں دریافت ہو چکا ہے، مگر اس کی بہن انخسنمون کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ فرعونوں کے مقبروں میں بنی تصاویر اس کی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ وہ مصر کے 18ویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی جو سن 1350 قبل مسیح کے دوران پیدا ہوئی۔ اس کا باپ یعنی فرعون آخن آتن مذہبی تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ آخن آتن سے پہلے مصر میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا، جن میں را، آمن، ہورس، اوزائرس اور آئسس شامل تھے۔ آخن آتن نے ان تمام دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے صرف سورج کی عبادت کا حکم جاری کیا تھا، جس کا نام آتن دیوتا تھا، اور اس نے خود اپنا نام آخن آتن یعنی آتن کا بندہ رکھا، جبکہ آخن آتن کا ایک کارنامہ دارالحکومت کو تھبیس نامی شہر سے امرنا میں منتقل کرنا بھی تھا۔ ان تمام تبدیلیوں کے سبب مصری عوام میں وہ خاصا مقبول تھا، جبکہ اس کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کی آزادانہ جنسی سوچ اور تعلقات بھی تھے۔ انخسنمون اسی فرعون یعنی آخن آتن اور ملکہ نفرتیتی کی تیسری نمبر کی بیٹی تھی۔ اس کی دو بڑی بہنوں کے نام میری تیتن اور میکی تیتن تھے۔ انخسنمون سمیت یہ تینوں شہزادیاں اپنے سگے باپ کی جنسی ہوس کا نشانہ بنی۔ ان تینوں میں ایک بہن یعنی میکی تیتن اپنے ہی باپ یعنی آخن آتن کے بچے کی پیدائش کے دوران جاں بحق ہوئی۔ فرعون آخن آتن کی موت کے کچھ عرصے بعد جب توتنخ آمن نیا فرعون بنا تو شہزادی انخسنمون کی شادی اس سے کر دی گئی۔ اس شادی کے وقت توتنخ آمن کی عمر 9 سال تھی، جبکہ انخسنمون عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ توتنخ آمن بھی آخن آتن کا بیٹا یعنی انخسنمون کا سگا بھائی تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی ہوں گی، مگر ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزر چکا ہے، جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اوتار کہا جاتا۔ بادشاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیاں آپس میں ہی طے کی جاتی۔ بعد ازاں یہ شادیاں فرعون کی ہونے والی اولادوں میں ذہنی و جسمانی معذوری کا سبب بھی بنتی۔ توتنخ آمن کی دریافت شدہ ممی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ توتنخ آمن نامی فرعون، جس کی پیدائش بھی بہن اور بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہوئی، پیدائشی طور پر نہایت کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔
ناظرین، اگلے 10 سالوں تک اس جوڑے یعنی توتنخ آمن اور ملکہ انخ سنامون نے نہایت کامیابی کے ساتھ مصر پر حکومت کی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے وہ فیصلے جو عوام میں غم و غصے کا سبب بنے تھے سب کے سب واپس لے لیے۔ شاہی مذہب تبدیل کر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو بحال کر دیا۔ توتنخ آمن اور انخ سنامون کی اس شادی کے نتیجے میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، مگر یہ دونوں بھی جسمانی کمزوری کے سبب زیادہ عرصہ نہ جی سکیں۔ ان دونوں بیٹیوں کی ممیاں فرعون توتنخ آمن کے مقبرے سے برآمد ہو چکی ہیں۔ انخ سنامون اور توتنخ آمن کے حالات زندگی معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 برس کی عمر میں توتنخ آمن کی موت واقع ہو گئی۔ اب انخ سنامون اکیلے ہی مصر کے تخت کی وارث تھی، مگر ملکہ نفرتیتی کا باپ اور انخ سنامون کا نانا جس کا نام ایا تھا، توتنخ آمن کے دور میں ایک قابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا۔ اب ایا یعنی انخ سنامون کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایا سے شادی کر لے تاکہ ایا بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ ناظرین، اس دور میں بھیجا گیا ایک خط ماہرین آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا ہے کہ جو مصر کی ایک ملکہ نے ہتھیوں کے حکمران سپیلیو لیوما کو لکھا تھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انخ سنامون سے کر دے، جس کے سبب انخ سنامون ایا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی۔ ہتھیوں کی سلطنت اس دور کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے زنانزا نامی اپنے ایک بیٹے کو انخ سنامون سے شادی کے لیے روانہ کیا تھا، جو دوران سفر ہی مارا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کی موت میں ایا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال ایا نے زبردستی انخ سنامون یعنی اپنی سگی نواسی سے شادی کر لی تھی اور خود مصر کا حاکم بن گیا۔ مصر کی تاریخی کتابوں میں ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر ایا اور انخ سنامون کا نام بحیثیت شوہر اور بیوی تو ملتا ہے، مگر اس شادی کے بعد انخ سنامون کا کیا بنا، اس کی موت کیسے واقع ہوئی، تاریخ اس بارے میں مکمل خاموش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت کم عمری میں انخ سنامون کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، انخ سنامون کا مقبرہ ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے، مگر یہ ان قدیم مقبروں میں سے ایک ہے جن کی تلاش سائنسدانوں کو ایک مدت سے ہے۔ مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین سے کچھ ایسی نامعلوم ممیز دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انخ سنامون کی ممیز ہو سکتی ہیں، مگر حتمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انخ سنامون کی ممی کی دریافت جہاں اس دور کی مصری تہذیب کے بہت سے راز فاش کر دے گی، وہیں اس کی موت کی وجہ بھی اس کی ممی کے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی کہ کیا وہ طبی موت مری تھی یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا نشانہ بنی۔ مگر مصر کی تاریخ میں یہ انخ سنامون نامی شہزادی انتہائی مظلوم اور غمگین شہزادی تصور کی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔